الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر وقال علیہ الصلاۃ والسلام اعلنوا النکاح وجعلوه فی المساجد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، چونکہ ابھی نکاح کا عمل ہونے لگا ہے تو نکاح کے متعلق کچھ گزارشات عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے والدین کے ذمے اپنے بچے کا اچھا نام رکھنا ان کی ذمہ داری میں شامل ہے، ان کی تربیت کرنا اور ان کے جوان ہونے پر جلد از جلد شادی کروا دینا۔ حدیث کے یہ الفاظ ہیں فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِي، اگر بچے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ گناہ کی ذمہ داری بھی والدین کے اوپر لوٹتی ہے۔ جو ہم ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں نا، مکان بنائیں گے، بچہ کاروبار میں بڑا اعلیٰ درجے کا سٹینڈ ہو جائے گا، ابھی سٹینڈ ہو گیا، کل کو کاروبار تباہ ہو گیا، پھر کیا کریں گے؟ اللہ پہ توکل کر کے آج جو معاشرے کے اندر بے حیائی کی آگ لگی ہوئی ہے، وہ جو والدین کا کاروبار ہے اس کو بھی وہ تباہ کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے، اللہ کی آئی ہوئی رحمتوں کو واپس لے جانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ایک تو نکاح میں جلدی کرنی چاہیے، اس میں سستی کرنا مناسب نہیں ہے، شریعت نے اس کی گنجائش نہیں دی، جتنا جلد ہو سکے۔ ہاں البتہ بچوں کی دینی تربیت ضرور کریں، بچوں کی دینی تربیت ضرور کریں۔ اور ایک دعا میں آپ تمام احباب کو عرض کروں، میں جو یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اعلیٰ قسم کا رشتہ عطا فرمائیں گے۔ اب جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ کہیں گے ساڈا کی قصور ایسی کی کریے، ہاں جی ابا جی نے اپنی پہ گئی، تو اس میں یہ ہے کہ فرمایا جو شادی شدہ بھی دعا پڑھے گا اللہ اسی چہروں کو رحمت و برکتوں والا بنا دے گا۔ یعنی جن کہتے ہیں 2 in 1، ایک تیر 2 شکار، دونوں کے لیے مفید ہوگی انشاءاللہ۔ جو غیر شادی شدہ ان دعاؤں کی، ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اس کے لیے بڑا اعلیٰ بندوبست کرے گا، اور جن کی ہو چکی ہیں اللہ انہی نسبتوں کو اتنا اعلیٰ اور سکون والا بنا دیں گے کہ میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ دعا یہ ہے ربنا، پڑھیے آپ بھی، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ جہاں آپ ربی جعل لی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں، اس کی بجائے اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو بھی دعائیں ربنا، ربی، اللہم سے شروع ہو رہی ہیں، کوئی دعا بھی عام طور پہ ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ ربی جعلنی ہی نماز کا حصہ ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک گزارش تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ اپنے گھروں کو پرسکون بنانے کے لیے کچھ شریعت نے خامند کو حقوق دیے، کچھ بیوی کو حقوق دیے۔ آج سب سے بڑا جو مسئلہ بنا ہوا ہے، خامند چاہتا ہے بیوی رابعہ بصریہ جیسی ہونی چاہیے، بڑی نیک پاکیزہ، اور بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرا خامند جنید بغدادی جیسے ایچ کوئی عیب نہ ہے، میں پائیں جو کچھ بھی ہوں۔ مرد بھی یہ چاہتا ہے کہ بیوی نیک ہو، میں کچھ بھی ہوں، عورت بھی یہ چاہتی ہے میں جیسی بھی ہوں بندہ نیک ہونا چاہیے، اس کو میرے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ وہ کہتا ہے اس کو میرے حقوق۔ ہر آدمی حقوق لینے کے چکروں میں پڑ گیا ہے، دینے والا کوئی بھی نہیں ہے تو دکان کیسے چلے گی؟ ہر آدمی ہی لینے والا ہو، دینے والا ہو ہی کوئی نہ تو کام چل جائے گا جی، کاروبار چلے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ جیسے وہ حدیث ہے نا، لیس من امتی من لم یبجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف عالمنا
وہ میرا امتی نہیں ہے۔ کون یا رسول اللہ؟ حضور جیسی ہستی، اتنی شفیق کہ ماں باپ نے کیا شفیق ہونا ہے، پوری دنیا نے کیا شفیق ہونا ہے، اتنی شفیق ہستی، اور کیا فرما رہے ہیں؟ لیس من امتی، وہ میرا امتی نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ کون ایسا بد نصیب؟ فرمایا جو من لم یبجل کبیرنا، جو اپنے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے۔ پھر فرمایا وہ بڑے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہ شروع کر دیں، وہ بڑے بھی میری امت میں سے نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ کون سے بڑے؟ فرمایا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، جو چھوٹوں کو بدتمیزی سے بلاتے ہوں۔ اور تو کیا کرنا پہ؟ تھانے دار بن جائیں، بدتمیزی سے پیش آئیں، سخت لہجوں سے پیش آئیں، بچوں کو متنفر کر دیں۔ بھئی رب نے آپ کو ذریعہ بنایا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ رب بن گئے۔ رب اپنے نافرمانوں کے 70 سال کے نافرمانوں کے ایک دفعہ یا صنم کی بجائے یا صمد کہنے پہ لبیک کی آوازیں پوری صدا میں گونج سکتی ہیں، تو میرے آپ کی اولاد تھوڑی سی نافرمانی کرتی ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ میرے آپ سے کوئی چھوٹا تھوڑا سا میرے آپ کے مزاج کے خلاف بات کرتا ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے ان ساری چیزوں کو ہم توجہ دیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی دے۔ سب سے پہلے اس کائنات میں جو جوڑا بنا وہ کس کا بنا؟ میاں بیوی کا۔ کون سا رشتہ سب سے پہلے بنا جی؟ اور سب سے آخر میں جنت میں جو رشتہ بننا ہے اور جو جوڑے بننے ہیں وہ بھی کس کے؟ تو سب سے مضبوط اور سب سے مستحکم اور سب سے زیادہ جس جوڑے کے اللہ نے احکامات بیان کیے ہیں، حتیٰ کہ کل قیامت کے دن جو حقوق العباد کا کھاتہ کھلے گا تو بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ والدین سے بھی پہلے بیوی کے متعلق پوچھا جائے گا خامن سے کہ رب نے تمہیں یہ جو نعمت دی تھی کیا کیا تم نے اس کے لیے؟ اللہ کے نام سے جو تم نے یہ نعمت لی تھی اس کے کیا حقوق بیان کی؟ اس لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بڑھیا جنت اور تم میں سے سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا جو زیادہ تسبیح پھیرتا ہو، زیادہ نفل پڑھتا ہو اور زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو، نہیں، میں تم میں سے سب سے اعلیٰ، خیارکم خیارکم، تم میں سے سب سے اعلیٰ وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اعلیٰ ہو، جس کی بیوی نمبر دے دے کہ یہ واقعی ایک نمبر انسان ہے، یہ واقعی اخلاق والا ہے، اس نے میری کبھی غلطیوں میں مجھے ڈانٹا نہیں ہے بلکہ محبت پیار سے گزارش کی ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کی شادی کے بعد کے 50 سال گزارے اور 50 سالوں میں ہو سکے تو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، بہت فائدہ ہوگا، دعائیں دیں گے۔ اور ہر خامن کو خامن ہونے کے ناطے سے تحفہ دلہا ایک کتاب ہے، یہ بھی فرض کے درجے میں ہے پڑھنا، فرض کے درجے میں۔ کل پرسوں کی بات ہے، میں نے اپنے ایک دوست ہیں بڑے اچھے، تو ان سے عرض کیا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہا جی میرے ماشاءاللہ 6 بچے ہیں۔ میں نے کہا بیوی بچوں کو کبھی سیر تفریح کے مقام پہ کبھی لے کے گئے؟ انہیں جی بس ٹائم نہیں ہوتا اور مصروفیت کچھ ایسی ہے اور جھجک سی آتی ہے، شرم سی آتی ہے۔ میں نے کہا ہو سکے تو اس کتاب کو پڑھیں، انہوں نے آخر میں نا امتحانی پرچہ دیا ہوا ہے کہ کیا آپ اپنے بچوں کو سیر و تفریح کے مقام پہ کبھی کبھار جہاں شریعت کی کوئی حد نہ ٹوٹتی ہو وہاں لے کے جاتے ہیں؟ اگر لے کے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو نمبر دیں، نہیں لے کے جاتے تو اپنے نمبر کاٹیں۔ آپ مسلمان خامن ہونے کے ناطے سے اتنے نمبر فیل ہو رہے ہیں، ہم اس کو وقت کا۔ کئی دوست ہیں ہر سال دوستوں کی وہ ایک ٹرپ بنتی ہے، جماعت بنتی ہے، آؤ جی نران کا غان ہو کے چلے جائیں، سوات چلے جائیں، مری چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، فلاں جگہ چلے جائیں۔ اچھا جی کبھی گھر والوں کے ساتھ نہیں، گھر والوں کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آتی ہے، عجیب قسم کے شرم والے آدمی ہیں کہ بے شرم بنتے جا رہے ہیں۔ جس کا شریعت نے حکم دیا اس کو چھوڑ کے یہ شرم والے، جیسے وہ ایک آدمی ہے، ہم گئے ہوئے تھے وہاں مسلم باغ، یہ علاقہ ہے بلوچستان کا علاقہ، کوئٹہ کے قریب ہی ہے۔ تو کہنے لگا مولانا صاحب ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا بڑا رہتا ہے۔ تو ہم نے اپنے استاد محترم مولانا تارج میر صاحب سے یہ نسخہ کئی دفعہ سنا کہ بیوی کے منہ میں لقمے ڈال کے نا، لقمہ بنا کے بیوی کے منہ
میرے آپ کے آقا تشریف لاتے، ہماری امی جان امی عائشہ پانی پی رہی ہوتی، کئی دفعہ ایسے ہوا پانی، آپ کہتے مہلن یا عائشہ، ٹھہر جو عائشہ، ٹھہر جاتے، تم نے کہاں سے پیا؟ کہ یار اس جگہ سے، لیتے اور انہی جگہ پہ ہونٹ لگاتے۔ ایک پوری معاشرت سکھلائی کہ میاں بیوی کو کس طریقے سے، ہم نے عام طور پہ بیوی کو سمجھ لیا یہ بس گھر کے کام کاج کے لیے، کچن کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، بچوں کی بس دیکھ بھال کے لیے، بس اس کی یہ ذمہ۔ اللہ کے بندو، اللہ نے ایک بڑا خوبصورت دنیا میں سکون جو اللہ نے کسی چیز میں رکھا ہے نا، ہم سکون تلاش کرتے ہیں نا، ایک تو اپنی یاد کے بارے میں قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لیکن سکون کا جو لفظ اللہ نے قرآن پاک میں استعمال کیا وہ ایک ہی جگہ پر کیا، اور وہ بیوی کے متعلق کیا کہ اللہ نے تمہارے اوپر فضل فرمایا، کرم فرمایا، تمہیں نعمت دی، کیا؟ تمہیں بیوی عطا فرمائی تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ ہم نے اس کو واشنگ مشین بنایا ہوا ہے، ہاں جی، اور کچن کی مشین بنایا ہوا ہے، اور کیا بنایا ہوا جی؟ بچوں کی تربیت کی مشین، بچوں کو پالنے کی مشین بنایا ہوا ہے، بچوں کے پیشاب پخانہ صاف کرنے کی مشین بنایا ہوا، بس۔ اللہ کے بندو، اللہ نے یہ بہت بڑے سکون، خوشگوار زندگی، انسان کی ساری تھکاوٹیں، صرف آپ اپنا غصہ باہر چھوڑ کے آ جا کریں۔ کیا چھوڑ کے آ جا کریں؟ اور کوئی کمی کوتاہی ہو تو درگزر کر دے کریں، یہ کام کر لیں، یہی گھر جنت کا نمونہ بننا شروع، اور جو دعا آپ عرض کی ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں اور غصہ درگزر کرنا چھوڑ دیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے کام کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تحفہ دلہا کا ضرور مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ تحفہ دلہن ہر بیٹی کو پڑھائیں، تحفہ دلہا ہر بیٹے کو پڑھائیں، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ بھی ضرور پڑھیں۔ آپ، مجھے اللہ کی ذات سے 100% امید ہے کہ گھٹنوں میں سر دے کے روئیں گے کہ یار ہم کیا ظلم کرتے رہے، اللہ نے اتنا خوبصورت ہمیں نظام دیا، یہ میں یہ بھی چھوڑتا رہا، میں یہ بھی چھوڑتا رہا، میں تو یہ بھی نہیں کیا، میں نے تو یہ بھی نہیں، بوڑھا ہو گیا، صبح کا بولا شام کو آج اسے بولا نہیں کہتے، اب بھی توبہ کر لیں۔ خیر، میں ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی بات کر رہا تھا، 50 سال زندگی کے گزار دیے، کتنے سال؟ اور فرماتے ہیں ایک مرتبہ بھی اپنی بیوی کو کوئی کام نہیں کہا، پانی کا گلاس تک نہیں مانگا، اور آخری عمر میں جب بیمار ہو گئے، ہمت نہیں تھی اٹھنے کی، تو یوں کہا کرتے تھے، ارے کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے، ارے کوئی ہے جو مجھے دوائی کھلا دے۔ جو ہم نے امیدیں لگائی نا گھروں کے اندر، میری بیوی یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، اور بیوی کہتی میرا خاوند یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، ان چیزوں نے ہمارے گھروں کے سکون کو تباہ کر دیا۔ امیدیں اتار دیں، جو اتنا کام بھی کر دے۔ ابھی جنید جمشید بھائی پرسوں ہمارے گھر تشریف لائے ہوئے، تو گھر والوں نے، چونکہ انہوں نے فیملی کے ساتھ آنا تھا، تو کوئی مسئلہ ایسا بن گیا کہ ان کی اہلیہ نہیں تشریف لا سکی، تو گھر والوں نے ان کے لیے کوئی تحفے تحائف دیے۔ 3 بجے وہ تقریباً یہاں سے 3-4 جگہ، چونکہ یہاں پروگرام تھا سیالکوٹ میں پرسوں بدھ والے دن، تو 3 بجے کے قریب وہ رات 2:30-3 بجے کے بعد وہ گھر میں پہنچے، تو رات 3 بجے ان کا فون آیا، تو میں قدرتی اس وقت جاگ رہا تھا، میں نے کہا لیٹ ہو گیا کیونکہ فارغی تقریباً 2:30 بجے کے قریب ہوئے، میں نے کہا اب سو گئے تو فجر جاتی رہی کہ فجر پڑھ کے سوئیں گے، تو میں جاگ رہا تھا، فون آیا ان کا، کہتے یار اپنے گھر والوں کا نمبر دو، گھر والوں نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ حالانکہ کیا ہم نے اکرام کر دیا، ہلکا پھلکا کوئی جیسے کوئی مہمان آتا ہے، کوئی چیز کھلا دی، کوئی چیز تحفہ، کوئی یہ چیز ہدیہ قبول کر لیں، تو قدردان۔ اب گھر والوں نے، جب میں نے گھر والوں کی بات کی، میں کہ جاگ ہی رہے ہیں، یہ بات کروا دیں، نمبر کیا بند ہے ان کے اس وقت، تو بات کروا دیں، بات کی، تو اتنے زیادہ شکریہ کے الفاظ کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ ہوتی ہے تربیت۔ ہمارے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک کرے، اتنا سا کرے، اس کا اتنا حوصلہ افزائی، اتنا شکریہ ادا کریں کہ وہ مجبور ہو کہ اس کے بعد وہ اس سے زیادہ کرنے والا بن جائے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ کوئی 90% کام کرتا ہے، 10% نہیں، 99% بھی کام کرتے، 1% کمی کوتاہی رہ جائے تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کی ایسی کلاس لگاتے ہیں کہ وہ باقی 99 سے بھی جانے کا پروگرام بنا لیتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی ان بیماریوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بچائے۔ بچنے کی نیت کرتے ہیں جی؟ حاج صاحب کو فرمانا چاہ رہے ہیں کہ نیت فرما رہے ہیں؟ اچھا، تو سارے بھائی جی اس بات کی نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے۔ کل قیامت کے دن اس کی بہت زیادہ پوچھ گچھ ہونی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ
عام طور پہ نکاح تو مساجد میں کچھ نہ کچھ رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا ہے کہ لڑکی والوں کا، اب نہ میں لڑکی والوں کو جانتا ہوں نہ لڑکے والوں کو جانتا ہوں، وہ منڈے والے تسی باج، چونکہ جس اہتمام نہ تسی آگے کٹ کے گیا وہ تو مجھے شاک پہ کہ تسی منڈے والے کو، اور نہ میں منڈے والوں پتا کون ہے نہ کڑی والے پتا کون ہے۔ فرمایا وقت کے بادشاہ کی بیٹی کیوں نہ ہو، وقت کے حضور علیہ السلام کی اور دین کی دلی تمنا یہ ہے کہ لڑکی والوں کا خرچ نہ کرنے دیں۔ یہ ہم نے لمبی لمبی لسٹیں، فلاں شے بھی آنی چاہیے، فلاں بھی آنی چاہیے، فلاں بھی آنی چاہیے، چیزیں تو آ جائیں گی، برکتیں آپ کے گھروں میں نہیں آئیں گی۔ اور آج دیکھ لیں ہر گھر میں ٹرکوں کے ٹرک جہیز کے بھی پڑے ہوئے ہیں، چیزوں کے بھی پڑے ہوئے ہیں، سکون ہے؟ مجھے دکھائیں کو گھر، مجھے تو آج تک نظر نہیں آیا، آپ کو آیا تو بتا دیں۔ ہاں جہاں سنت کے مطابق شادیاں ہوئی ہیں، جہاں سنت کے مطابق مرنے جینے ہیں، وہاں خوشیاں ہی خوشیاں۔ ہمارے ایک ساتھی نے مسجد میں نکاح کیا، 4 فرد لے کے گئے اور ایک گڈی لے کے گئے، ایک ڈرائیور تے 3 جنے، اپنی اماں دے نال کوئی ایک اور خاتون سی تے دوسرا دلہا میاں، تے ایک سیٹ باقی رہ گئی، اوتے دلہا نو بٹھا کے واپس لے آئے۔ اور جتنی گنجائش تھی لڑکے کو، غریب لڑکا بالکل، میرا بچپن کا دوست، بڑا اچھا، کئی دفعہ اس کو حضور کی زیارت ہوئی، بڑا ہی نیک آدمی ماشاءاللہ۔ جس رات شادی تھی اس رات حضور کی زیارت ہوئی، اور فرمایا صلی اللہ ہمیں بھی کروا دے، فرمایا کیسی شادی کی، ہمارا دل خوش کر دیا۔ اسی رسماں رواجاں کر کے لوگوں تو خوش کرنے ہوندے ہو بھی کوئی نہیں، منو ایک برادری دس دے ہو کہ جڑی خوش ہو گئی ہوئے۔ ساڑی برادری جنا تسی سوچ نہیں سکتے کہ کنیاں رسماں رواجاں، ہماری یہ زرگر فیملی نا سونار، ان میں جو سنیاریاں دی رسماں تسی سنیا کہ بڑی ہی پورے ٹشن لاندے نے۔ ایک شادی کے موقع پہ ہماری یہ برادری کی بات بتا رہا ہوں، کوئی سنی سنائی بات نہیں، ہر آنے والی خاتون کو سونے کی بالیاں، اور جو VIP لوگ تھے ان کو سونے کے کنگن پہنائے گئے۔ باقی خرچے کنے کو ہون گے آپ ہی اندازہ کر لو، 500 کے قریب خواتین آئیں، وہ آدھا تولہ بھی لاؤ تو 250 تولہ بن جاتا ہے۔ ولیمے والے دن بچی طلاق لے کے گھر پہنچی ہوئی تھی۔ اللہ کا واسطہ ہے شریعت کے دامنوں کو مت چھوڑیں، تو غصہ اپنے دل دماغ سے نکال دیں۔ بڑا خوبصورت اللہ نے یہ رشتہ بنایا ہے، اس کو خوبصورت ہی رہنے دیں، اس کو بدصورت نہ کریں، غصے سے ہی بدصورت ہو جاتا ہے، غصہ چھوڑ دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خلقت من ضلع المرأۃ، عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے۔ کس سے بنی ہے؟ اگر آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ کیا ہوگی؟ لہذا کی کرو، جی گزارا کرو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی سرجن، چونکہ میرا اپنا ہاسپٹل ہے الحمدللہ، جس میں اللہ کے فضل و کرم سے خواتین کا علاج خواتین کرتے ہیں، تو اکثر سرجنوں سے، ہمارے جو ڈاکٹرز رہتے ہیں سرجن، ان سے بیٹھ کے بھی گفتگو ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ تاڑکوں کو آج تک، چونکہ وہ خواتین کا ہی ہے، تو میں پھر مرد حضرات بھی آئے ہوتے ہیں تو ان سے بھی بات چیت ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی کبھی آپ کے پاس ایسا سرجری کا کیس آیا ہے کہ جی پسلیاں کیا ہیں جی، ٹیڑھی ہیں سیدھی ہیں؟ میری تو ٹیڑھی ہیں، آپ کی کیا ہیں جی؟ تاڑی میں ٹیڑھی ہیں۔ میں نے کہا کوئی کیس آیا ہے کبھی کہ جی پسلیاں سیدھیاں کر دیو؟ اے چودھری صاحب جی اے پسلیاں ٹیڑھیاں نہیں سیدھیاں کر کے چلنا چاہتے ہیں باہر کھڑ کے۔ کہ جی آپ نے کبھی کوئی کیس دیکھا؟ ڈاکٹروں نے کہا ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، آپ آزاد نے شاید، کیوں جی دیکھا کبھی نہیں دیکھا؟ تو اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے تو اس کو سارے کیا کہیں گے؟ پھر اپنے آپ بھی کہہ لیے سی ایک باری، میرا خیال ہے اسی بھی اسی عورتوں کو سیدھا کرنے کو، اور جین جائے نا گزارا کرو، جین جائے گزارا کرو، این جی کام چلانا پینا باجی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہاں جی دلہا میاں عبد المتین صاحب؟ ماشاءاللہ جی، تو بڑے نیک آدمی لگ رہے ہیں۔ تو گزارش ہے جی کہ شادیوں کو سادہ کریں، رسم و رواج کو چھوڑ دیں۔ دلہا میاں اسٹیپ چوک جو ویکھی جائے گی۔ میری جب شادی تھی نا، میں نے کہا آج ابھی بڑی جلدی میں تھا، پتہ نہیں آپ لوگ کس خلوص کے ساتھ آئے۔ میں نے کہا جی 5 منٹ جی مکا کے کام تے نکل آئیں گے، میں نے اسلام آباد نکلنا تھا۔ میری جب شادی تھی تو
نکاح ہمارے استاد محترم مولانا تاج میر صاحب پہلے ہی پڑھا چکے تھے، تو اس کے مہینہ دو کے بعد شادی کی ترتیب تھی، مصروفیت ایسی آ گئی، تو میں کہیں گیا ہوا تھا، واپس آیا تو جی میرج ہال بھی بک ہو چکے ہیں لڑکی والوں کی طرف سے، اور دوسرے معاملات بھی کافی جو خرافات ہوتی ہیں اس کی بھی مشورے ہو رہے ہیں۔ میں جب پہنچا تو رات کو 12 بجے کا ٹائم تھا، قدرتی بات اس وقت وہ مشورے فائنل کر چکے تو آگے آرڈر بھی کر چکے تھے، ویسے بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے ہیں کی مشورہ ہو رہا ہے جی اے مشورہ ہے، میں جی 2 لفظی گل مکاواں جی دسو، میں کہ میرا بیاہ کرنا جے تو میں 4 بندے کھڑنے جے 5واں بھی کوئی نہیں کھڑنا، تو جا کے تو لے کے آ جانا، تو گھر میرے کو پا جی میں غریب آدمی، میرے کو گنجائش جی نہیں، میرے کو گنجائش ہے اس حساب نے میں ولیمہ کرنا جی، یہ کسی اور دا کرنا جے تو ویکھ لو۔ تو الحمدللہ اسی طریقے سے کیا، اور میری ساس صاحبہ جو ہیں وہ چونکہ بیوہ ہو چکی تھی، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا تھا لیکن اپنے ہی لوٹتے ہیں، کہاوت سنی ہوئی، وہ آج کسی بچے نے میسج بھیجا واٹس ایپ پہ کہ لوہے سے اور سونے سے کسی نے پوچھا، لوہے سے اور سونے سے کسی نے پوچھا کہ تیری بھی ہتھوڑی سے پوچھا جا رہا ہے کہ تو لوہے کی بھی پٹائی کرتی ہے سونے کی بھی، لیکن لوہا کیوں اتنا روتا ہے؟ کہ جب اپنے مارتے ہیں تو رونا زیادہ آتا ہے، تو اپنوں نے ایسا مارا کہ مکان بھی بک گیا، دکان بھی، اور پتہ نہیں کتنا سونا تھا سب تباہ ہو گیا، تو ان کے حالات ان دنوں میں بہت زیادہ، اب ماشاءاللہ اللہ نے پھر سب کچھ دے دیا، تو حالات کافی متاثر تھے۔ وہ رشتہ داروں کی باتیں سن کے نا تو قرضہ لینے کی ترتیب پہ پہنچ گئے کہ اتنے لاکھ روپے لے کے یہ میرج ہال پہ لگائیں گے اور اتنے لاکھ روپے لے کے یہ جہیز پہ لگائیں گے، ساری پلاننگ۔ میں نے کہا جی میری شادی کرنی چاہیے تو میرج ہال تو چھڈو، نکاح میرا ہو چکا ہے، 4 جی آواں گے 5ویں دے دیو جی قبول جی ٹھیک ہی نہیں، تو پھر کچھ اور سوچنے ہیں۔ میں بالکل غصے میں آ گیا، میں نے کہا جی اس میں کوئی کمپرومائز، میں کہ ممبر میں بیٹھ کے ساری زندگی دوسروں کو یہ منت ہے کہ اپنی باری آئی تو سارے ٹیشن ہونی پورے کر رہے ہیں، بھائی ناراض نہیں ہوندے۔ اچھا تو اچھا منڈے والے آنے کڑی والے کہڑے نہیں جی؟ اچھا تسی ہو؟ اچھا چھوٹے بھائی نماشا پھر گل ہو گئی، میں کہ جی باہروں کام ہے تو وہ نہ کہ انہوں نے ووٹ دینا دے کچھ اور ہو گیا کم، یہ سب کے لیے ووٹ ہے بھائی، جو مان جائے گا اس کا، یہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دعائیں دیں گے، اللہ نے دیا ہوا ہے۔ میں آپ کو مصرف بتاتا ہوں، کریں اپنے غریب رشتہ داروں پہ خرچ، کریں ہمسایوں پہ خرچ کریں، ہسپتالوں میں سول اسپتال میں چلے جائیں، بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں دوائی لانے کے لیے، اللہ کی قسم پیسے نہیں ان کے پاس، دوائی لانے کے لیے پیسے نہیں، ضرور جایا کریں ایسے اداروں میں جہاں کوئی پرسانے حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، جوس پینے کے لیے پیسہ نہیں، پھل کھانے کے لیے پیسہ نہیں، گوشت کھانے کے لیے پیسہ نہیں، اور حالت اتنی ہے کہ خون سے ایکسیڈنٹ ہوا نچڑ چکے ہیں، غریب آدمی ریڈی جا رہا ہے پیچھے سے گاڑی ٹھک گئی، اب 5000 کا اس نے پھل لگایا ہوا سارا، تو 5000 تو وہاں MRI پہ لگ جاتا ہے، باقی کیا کرے گا بیچارہ، لگائے وہاں خرچ۔ ہمارا ایک ساتھی وہ باہر سے آیا تو رشتہ دار پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے، انہیں لاکھ روپیہ خرچہ آنا ہے، انہیں چیک کٹیا انہیں لاکھ روپے کا، تو گھر دے کول مسجد بنا دی، کہا جی اے قبول کرو جی ایتھے تعمیر کروا دیو جی، اور بیٹے کو ساتھ بٹھایا گاڑی پہ اور نکاح کر کے آ گئے۔ تو اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں، جو ہو سکتا ہے میکسیمم اس کو کریں، جو ہو سکتا ہے کہ سادہ طریقے سے کریں، نکاح کو مسجد میں کریں، اور جو رسومات ہیں ان کو ختم ہے، فلانے جوڑے فلانے، میں ہزاروں نہیں لاکھوں آپ کو ایسے گھرانے بتا سکتا ہوں کہ جہاں ہماری بیٹیاں بہنیں بوڑھی ہو گئی ہیں اور شادیوں کی ترتیب نہیں بنی۔ ایک آدمی تو میرے پاس پھوٹ کر رو پڑا، میں کہا آپ کی 4 بیٹیاں جوان ہیں، شادی کیوں نہیں کر رہے؟ روتا کہنے لگا مولانا صاحب میں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کی ہے، جتنا بچپن سے اب تک کمایا تھا سارا لگا دیا، 2 لاکھ کا قرضے بھی ہوں، باقی جسم بیچ کے شادیاں کروں کہاں سے کروں؟ رو پڑا۔ ان مالداروں سے پوچھا جانا ہے جو اپنی ٹشنوں کو اس طریقے سے پورا کرتے ہیں کہ دوسروں کے اندر بھی وہ رواج منتقل ہوتے جا رہے ہیں اور مجبور ہوتے جا رہے ہیں، جو یہ رواج کو تعاون کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں یہ سارے مجرم ہیں اس میں۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی کے خلاف بات نہیں کرتے تھے، لیکن شادی بیاہ کے موقع پہ کہتے تھے اے جڑے براتی ہیں نا براتیے، اے مہذب ڈاکو نے، بات تھوڑی کڑوی ہے آپ صاحب منہ ادھر کر لیا جی، تسی بھی جانا برات ہے مہذب۔ میں الحمدللہ ہزاروں نکاح پڑھا ہے، میری کوشش ہوتی ہے برات کے موقع پہ میں کھانا نہیں کھاتا ہوں، ہاں ولیمے پہ ضرور کھائیں، پورے پاکستان کو بلائیں،
ولیمے پہ پورے پاکستان کو بلائیں، ہزاروں ڈشیں بنائیں، رب نے توفیق دی ہے، خوب کھلائیں، خوب پلائیں، خوب انعام کریں، خوب اکرام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ عبد المتین اشرف کا نکاح مومنہ اسلم کے ساتھ بعوض 3.5 تولے 3.25 تولے سونے کے آپ کے ساتھ ان گواہوں کی موجودگی میں کرتا ہوں، آپ کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی الخیر۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں خوب برکتیں، رحمتیں، خیر نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شادیوں کے اوپر سے 3 نقطے اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، سادگی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اس جوڑے کے اندر ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اور امی عائشہ کے درمیان جو محبتیں، اماں خدیجہ کے درمیان جو محبتیں تھیں، وہ محبتیں عطا فرما، دونوں خاندانوں میں الفتیں عطا فرما، خاندانوں کے جڑ جانے کا ذریعہ فرما، راحتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہر وہ جوڑا جو اس بات کی نیت کر رہا ہے، یا اللہ ہر وہ خاندان جو اس بات کی نیت کر رہا ہے کہ ہم اپنی شادیوں کے اوپر سے 3 نقطے اتار کے سادہ طریقے سے کریں گے، یا اللہ ان کو تیرے محبوب نے جتنی خیریں مانگی ہیں اور تیرے نیک بندوں نے جتنی خیریں مانگی ہیں وہ ساری خیریں ان لوگوں کو عطا فرما۔ اور یا اللہ ہمیں غرباء کے اوپر، فقراء کے اوپر، مساکین کے اوپر، یتامہ کے اوپر، اور اے اللہ جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں، ان لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا